السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ وزیر اعظم کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ایک تو اسپیکر کا کردار مزید متنازع ہو گیا اور دوسرا وزیر اعظم کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو گئیں، انہیں نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پارلیمنٹ کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح لیگی رہنماؤں پر حملہ ہوا، احسن اقبال، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی اور دیگر، اس پر اپوزیشن رہنما سخت غصے میں ہیں۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اوپر سے جو حکومتی جماعت کے اتحادی ہیں، انہوں نے وعدوں کے مطابق مزید وزارتیں مانگ لی ہیں، سینٹ میں اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹوں کی تعداد جو 178 بتائی گئی ہے کہ 178 ارکان نے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے، وہ فگر بھی متنازع ہو گئے ہیں اور ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر کا جو اعلان تھا وہ متنازع ہے اور اس میں ارکان کی تعداد 178 موجود نہیں تھی۔ پارلیمنٹ کے بعد جو واقعہ ہوا، اپوزیشن رہنماؤں نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جو کچھ ہوا اسے ہم بھولیں گے نہیں، سیکیورٹی کے اظہار میں آنے والوں کی سیکیورٹی جلد ختم ہو جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، انہوں نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ عابد شیر علی کا اور یہ ٹویٹر پر باقاعدہ بحث جاری ہے۔ عابد شیر علی کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جنہوں نے ہمارے رہنماؤں پر حملہ کیا ہے، اب ان کے لیڈر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مریم نواز نے کفن دفن تک کی باتیں کر دی ہیں۔ یہ سارا رد عمل شاید اس لیے بھی اتنا سخت آیا ہے کہ وزیر اعظم نے اس واقعے کی قومی اسمبلی کے اندر مذمت تک اور نہ ہی بعد میں مذمت تک کرنا گوارا کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑا سخت بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے لچے لفنگوں نے اپوزیشن قیادت کے انتہائی معزز رہنماؤں پر حملہ کیا، ایسی بد اخلاقی بد کرداری سے ملک نہیں چلا کرتے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ بہت بڑے مذہبی لیڈر بھی ہیں اور مذہبی حلقوں میں کارکنوں میں ان کی بات مانی جاتی ہے، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اس بیان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، ان کی بات کا کتنا اثر ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوچھے ہتھ کنڈوں کا جواب دے سکتے ہیں، تمہارا حکمران آج ہے کل نہیں ہوگا، تمہیں گلی کوچوں میں چلنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے شرافت کا ہاتھ دامن سے نہ جانے دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ دوسری بات، اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے ووٹ آف کانفیڈنس پر بہت سارے سوالات تو پہلے ہی اٹھائے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان نے اسے یکسر مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بندوق کی نوک پر زبردستی ووٹ لیا گیا، بکاؤ ارکان کو معافی دے کر ان سے ووٹ لیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مگر اب جو 178 کی گنتی ہے اس پر بھی سوال اٹھا دیا گیا ہے، اور یہ فگر بھی جو دیا گیا ہے کہ 178 ارکان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا، اسے جعلی قرار دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے رہنما جو پی ٹی ایم کے رہنما بھی ہیں، محسن داور، ان کا کہنا ہے کہ وہ اسمبلی میں واحد اپوزیشن کے ممبر ہیں جو اسمبلی میں موجود تھے،
انہوں نے کہا کہ 178 ارکان قومی اسمبلی میں موجود ہی نہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے میں آپ کو ان کی بات سنواتا ہوں۔ جو ہے جس کی بھی میں تحقیقات کے مطابق بھی کروں گا کہ آج جو نمبر وہ دکھا رہے ہیں وہ نمبر ہاؤس میں موجود نہیں تھا، جو فگر یہ لوگ دکھا رہے تھے یہ فگر ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ویڈیو فوٹیجز سب ہوں گی کہ کون کون ممبر یہاں پر آیا تھا، کس کس کی ٹک مارکنگ ہوئی ہے، کون جنونلی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور کون انہوں نے ویسے ہی خانہ پوری۔ جی، تو آپ نے سنا کہ محسن داور صاحب نے کہا کہ 178 ارکان کا فگر موجود ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے فافن جو کہ الیکشن کے معاملات کو دیکھتی ہے NGO ہے، اس کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فافن نے اس بارے کیا رپورٹ دی تھی۔ فافن کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے حکومت کے موقف کی تائید کی ہے، فافن نے کہا ہے کہ Free and Fair Election Network Fafan in its fact sheet said that the Premier received 178 votes in his favor during session. 164 lawmakers were present at the outset and 178 at adjournment of the sitting. فافن کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے اپنی فیکٹ شیٹ میں کہا ہے کہ اجلاس میں وزیر اعظم نے اپنے حق میں 178 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 164 ارکان پارلیمنٹ ابتدا میں اور 178 اجلاس کے التوا میں موجود تھے، اور اجلاس میں BAP، GDA، AMLP، مسلم لیگ کاف، MQM اور JWP کے پارلیمانی رہنماؤں کے علاوہ اقلیتی قانون سازوں کے 5 ممبران بھی شریک تھے۔ تو یہ ہے فافن کی رپورٹ، مگر اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ BNP کے 4 ارکان اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ تو یہ 178 ارکان کی گنتی کیسے پوری ہوئی ہے؟ اس حوالے سے جو اسمبلی میں رپورٹر موجود تھے، ان میں سے گزشتہ 20 سال سے اسمبلی کی کارروائی کی رپورٹنگ کرنے والے ایک صحافی آصف چودھری نے رات کو ایک پروگرام میں یہ بتایا ہے۔ انہوں نے بھی اس فگر کو متنازع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیکر صاحب کی سابقہ جو روایت رہی ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح اپوزیشن کورم کی نشاندہی کرتی تھی، مگر اسپیکر اسد کیسر صاحب گنتی کروانے سے گریز کرتے تھے۔ تو کل کی کارروائی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، تلاوت کا آغاز ہوا، تو انہوں نے لوگوں کی گنتی کی 178 ارکان، 178 لوگ وہاں پہ فگر نظر ضرور آیا۔ اسپیکر اور فیصل واڈا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان دو کے علاوہ 178 لوگ وہاں پہ موجود تھے، مگر ان میں غیر منتخب 4 مشیر بھی شامل تھے، جن میں بابر امان صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، ڈاکٹر عشرت صاحب ہیں اور ایک اور دیگر مشیر ہیں۔ تو یہ 4 لوگ بھی اسی گنتی میں شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اپوزیشن پہلے بھی اسپیکر اسد کیسر پر جانبداری کا الزام لگاتی ہے، اور انہوں نے اسپیکر کا بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے۔ ایوان کی جو بھی کمیٹی ہیں ان میں اپوزیشن والے جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ شاید خاقان عباسی کی ماضی میں اسپیکر اسد کیسر سے سخت نوک جھونک بھی ہو چکی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے اسمبلی میں ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو اسپیکر بھی نہیں مانتے۔ دوسری بات جو وزیر اعظم کے لیے آپ جو سب سے بڑا چیلنج سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اتحادیوں نے
وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو جو یقین دہانی کرائی تھی اور جس یقین دہانی پر انہوں نے دوبارہ یہ ووٹ لیا ہے، ان کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے پریشان کن ہے۔ ابھی MQM نے اور دیگر اتحادیوں نے جو مطالبات کیے ہیں، اس حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ درینہ دوست اور قابل اعتماد وزراء تو ایک طرف، دوسری طرف اہم اتحادیوں کے مابین بھی باہمی مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پر سینٹ الیکشن کے بعد اتحادیوں کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین اور مزید وزارتیں دینے کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ انتہائی قریبی رفقا سے مشاورت وزیر اعظم نے شروع بھی کر دی ہے، تاہم اتحادیوں کی بات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں سینٹ چیئرمین و ڈپٹی چیئرمین کی لابنگ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی حکومتی اتحادیوں کو آفر دینا شروع کر دیے اور یوسف رضا گیلانی نے MQM کے خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کر کے انہیں ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دینے کی پیشکش کر دی ہے، جبکہ MQM وزیر اعظم سے بھی اپنے لیے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ مانگ رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نو منتخب سینیٹر بیرسٹر علی ظفر فروغ نسیم کی جگہ وزیر قانون بنائے جانے کے خواہشمند ہے، جبکہ فروغ نسیم وزارت قانون کے سوا کسی اور عہدے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مشیر پارلیمانی عبور بابر اعوان کا قلمدان ایک مرتبہ پھر خطرے میں ہے اور انہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا۔ اب مشیر کا عہدہ بھی ان کے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کو وزیر پارلیمانی امور بنانے کی پیشکش کی گئی ہے، جسے نو منتخب سینیٹر نے قبول نہیں کیا۔ MQM نے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کہ وزارت کے مطالبے کے بعد ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ بھی مانگ لیا ہے۔ وزیر اعظم کے قریبی رفقا کی جانب سے فروغ نسیم کو بطور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دے کر سب کو راضی کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ فروغ نسیم وزارت قانون کے سوا کوئی اور قلمدان نہ سنبھالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم کو بطور وزیر قانون وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ عمران خان ان کی کارکردگی سے بھی مطمئن ہے۔ MQM کو پیپلز پارٹی نے بھی پیشکش کر دی ہے۔ اگر حکومت سے بات نہ بنی تو MQM حکومتی اتحاد چھوڑنے کا MQM نے اشارہ دے دیا ہے۔ MQM کی قیادت فیصل سبزواری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا MQM کے کوٹا کا وزیر بنانے کے خواہاں ہیں، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر طویل مشاورہ شروع کر دی ہے۔ اب اس کا حل حکومت نے یہ نکالا ہے کہ حکومتی وفد نے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں ANP کے رہنما سے ملاقات کی ہے اور ان سے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے لیے تعاون مانگ لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ حکومت، جو سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، وہ جتنے وہ سیاسی پیچ و تاب جانتے ہیں اور جیسے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرایا، آئندہ وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔